والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین و حاضرین، اللہ جل وعلا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر اپنا ذکر سنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. ہمارے بڑے پیارے بھائی محمد ریاض کی مہدیہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہیں. اللہ پاک مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائی. بھائی نے حکم دیا ہے کہ والدہ کی شان اور بین کے حوالہ سے کچھ جو اللہ رسول نے ان کی عظمت اور عزت کے بارے ارشاد فرمایا ہے، چند باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں، اور آخر پر موت کے حوالہ سے 2-3 باتیں. متشم سامعین و حاضرین، قرآن میں اللہ نے فرمایا: انشکر لی ولوالدیک. اے انسان، اللہ کا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھیں، رمضان کے روزے آ جائیں تو رمضان کے روزے رکھیں، صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ دیں، صاحب استطاعت ہوں تو حج بیت اللہ کریں. یہ اللہ جل وعلا کا شکر ہے. اور ماں باپ کا شکر کیا ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کی جائے. یہ والدین کا شکر ہے. اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے. مقام غور ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا حکم دیا. وجہ یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ جل وعلا ہے. نعمتیں اللہ جل وعلا کی ہیں اور وہ نعمتیں ہم تک ماں باپ کے واسطے اور وسیلہ سے پہنچتی ہیں. تو اس واسطے اللہ جل وعلا نے ہمیں پابند فرمایا کہ میرے بندو، جب میرا شکر ادا کرو تو ساتھ ہی اپنے والدین کا شکر ادا کرو. نعمتیں میری ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ذریعے تمہارے والدین نے تمہیں جو پالا ہے اس پر والدین کا بھی شکر بنتا ہے. متشم سامعین و حاضرین، والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت، یہ والدین کا شکرانہ ہے. والدین کی خدمت ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کے گناہ مٹتے ہیں. آپ گناہ کریں، آپ سے گناہ سرزد ہو جائیں، اب ان گناہوں کی معافی تلافی کی صورت یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں. آخر یہاں تشریف فرما تھے، صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ. اے اللہ کے پیارے رسول، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اب اپنے اس گناہ پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، پچھتا ہوں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا. اب میں اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی ورد بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ لَكَ مِن وَلَدٍ. کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا فَهَلْ لَكَ مِن خَالَةٍ. کیا تیری ماں کی بہن یعنی تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کیجیے حضرت خالہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا خبر رہا، جہاں تو اپنی خالہ کی خدمت کر تو خالہ کی خدمت کرے گا، یہ یوں ہوگا جیسے تو اپنی سگی ماں کی خدمت کر رہا ہے. سگی ماں کی خدمت، سگے باپ کی خدمت، فرمایا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ جل وعلا اس سے تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس نصیب ہو تو آپ ماں باپ کی خدمت کریں. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ انی اردت ان اغزو وقد جئت استشهد. یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں، اللہ کے دشمنوں کافروں کے ساتھ جہاد کروں اور کافروں کے ہاتھوں میں مارا جاؤں، مجھے رتبہ شہادت نصیب ہو جائے.
تو اس شہادت کی برکت سے اللہ جل وعلا مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ آقا تو جہاں نے دیکھا کہ میرا یہ سیاح یہ سمجھتا ہے کہ جنت فقط تلواروں کے سائے میں ہے، یہ جنت کا بڑا شوق رکھنے والا ہے، تو آپ نے فرمایا احی والدہ کا، میرے غلام کیا تیری ماں تیرا باپ زندہ ہے؟ عرض کیجیے حضرت ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا ماں باپ کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اللہ جل وعلا خدمت کی بدولت تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا باقی رہا جنت کا ثواب، فرمایا جب تم ماں باپ کا خادم بن کے ماں کے قدموں میں بیٹھے گا تو رب رحمان نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور جنت کا جو مرکزی دروازہ ہے فرمایا وہ تیرا باپ ہے۔ جب تو ماں باپ کا خادم بن کے رہے گا جنت کا مرکزی دروازہ بھی تیرے اوپر کھلے گا اور جنت کے باغوں کا حقدار بھی تو بنے گا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت کی آپ سیر فرما رہے تھے، جیسے یہ رجب کا مہینہ ہے 27 رجب کو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا۔ سفر معراج میں اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کو جہاں اپنا دیدار کروایا وہیں جنت کے مناظر بھی دکھائے اور کچھ جہنم کے اور ناک مناظر بھی دکھلائے۔ تو آپ جب جنت کے مناظر دیکھ رہے تھے آپ فرماتے دخلت الجنت فسمعت فیہا قراءۃ، جب میں جنت میں داخل ہوا میں جنت کے باغات کی سیر فرما رہا تھا تو مجھے جنت کے باغوں میں قرآن کی آواز سنائی۔ کوئی قاری قرآن جنت کے باغوں میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کون ہے، اور جنت کے کس گوشے میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا یا حضرت آپ کا غلام حارث بن نعمان دھرتی زمین پہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی آواز جنت کے باغوں میں گونج رہی ہے۔ صحابہ کرام نے آ کر وہ جہاں سے پوچھا یا حضرت حارث بن نعمان کون سا ایسا عمل کرتا تھا، کون سا ایسا وظیفہ پڑھتا تھا کہ حارث بن نعمان زمین پہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کی آواز جنت کے باغوں میں پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا وکانا بر الناس بامہ، فرمایا حارث بن نعمان بچہ تھا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، پیچھے ماں نے اسے پالا پوسا، ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی۔ آج عالم یہ ہے کہ اس کی ماں بوڑھی ہے اور حارث بن نعمان جوان ہے، اپنی بوڑھی ماں کی وہ خدمت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی اما جان کے کپڑے دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی پہ دانے پیس کے آٹا گوندھ کے لقمہ بنا بنا کے اپنی ماں کو کھلاتا ہے۔ اس ماں کی خدمت کی بدولت اللہ جل وعلا نے حارث بن نعمان کو یہ شان دی ہے، وہ قرآن زمین پہ پڑھتا ہے اور اس کی آواز جنت کے باغوں میں گونجتی ہے۔ تو متشم سامنے نوازی ماں باپ کا خادم دنیا میں چلتا ہے، دنیا میں ذکر کرتا ہے، دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، آواز جنت میں پہنچتی ہے، اور مرنے کے بعد یہ ماں باپ کا خادم جنت کے باغوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ جن کے زندہ ہیں آپ ان کا سایہ اپنے لیے غنیمت سمجھیے، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ ماں باپ کی خدمت میں اللہ نے ہجرت کا ثواب رکھا ہے۔ ہجرت کیا ہے کہ اسلام کی خاطر اپنا ملک اپنا دیش چھوڑ کر انسان کسی دارالاسلام میں جہاں اسلام کا بسیرا ہو وہاں جا کر بس جائے، اسے مہاجر اور ہجرت کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان بنا تو ہندوستان سے لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، رشتہ داریاں چھوڑی، اپنے عہدے منصب چھوڑے اور پاکستان میں تن تنہا لٹے ہوئے کٹے ہوئے یہاں پاکستان میں پہنچے۔ تو ہجرت اس کا اللہ نے بہت بڑا جب ثواب رکھا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں ہجرت کا ثواب ملے تو اللہ جل وعلا نے یہ بھی ماں باپ کی خدمت میں رکھا ہے۔
آقا دو جہاں جب شہر مکہ سے شہر مدینہ کی طرف آز میں سفر ہوئے، آپ ہجرت فرمانے لگے تو جوان آپ کی بارگاہ میں آیا، عرض کی ابایعک علی الہجرۃ وترکت ابوی یبکیان، یا رسول اللہ میں آپ کے نسل اقدس پہ ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ شہر مکہ سے شہر مدینہ جانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی اس رفاقت میں سنگت میں جانے کے لیے سب کچھ قربان کر چکا ہوں، حتیٰ کہ میں نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، یا رسول اللہ میں نے آپ کی خاطر اپنے پورے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، ماں باپ کو روتا ہوا بلان کے چھوڑایا ہوں۔ جب میں گھر سے نکلنے لگا میں نے ماں باپ کو بتایا کہ میں تمہیں چھوڑ کے اپنے نبی کے دیس جا رہا ہوں، میری ماں میرا باپ رونے لگے، کہنے لگے بیٹے اگر تو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا ہمیں کھلائے گا کون، ہمیں پلائے گا کون، ہمارا آسرا سہارا کون بنے گا؟ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ میں نے آپ کی خاطر اپنے پورے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے۔ آخر وہ جہاں نے جب اس جوان کی جذبات دیکھے آپ نے دل میں سوچا کہ میں تو روتوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اپنے غلاموں کو ماں باپ کا مقام سمجھانے آیا ہوں، یہ میری خاطر ماں باپ کو چھوڑ آیا ہے، میری خاطر ماں باپ کو رلا کے آیا ہے۔ آپ اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ارجع الیہما اضحکہما کما بکیتہما، فرمایا میرے غلام اگر تو چاہتا ہے تیرے پر رب بھی راضی ہو، رب کا رسول بھی راضی ہو، جا گھر چلا جا، ماں باپ کی خدمت میں مصروف ہو جا، تم شہر مکہ میں ماں باپ کا خادم بن کر بیٹھے گا، تیرے اوپر تیری ماں راضی ہوگی، تیرا باپ راضی ہوگا، لا مقام کی بلندیوں پر تیرا رب بھی تیرے اوپر راضی ہوگا، مدینے کی دھرتی پر تیرا رسول بھی تیرے اوپر راضی ہوگا۔ متشم سامع و حاضرین، ماں باپ کی خدمت کی بڑی شان ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی باقی معاملات، ان کے کھانے پینے کا دیکھنا، باقی ان کے علاج معالجہ دیکھنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ پیار سے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لیں تو اللہ جل وعلا آپ کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ما من ولد بال ينظر الى والديه نظرة رحمت الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة، فرمایا جب کوئی نیک سانے بیٹا پیار سے ماں باپ کی محبت سے ان کو ایک بار دیکھتا ہے، کریم رب اس لڑکے کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی وہی نظر کل یوم 100 مرہ، یا رسول اللہ کوئی نیک سانے بیٹا دن میں 100 بار اپنے ماں باپ کو دیکھے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا اللہ اطیب و اکبر، فرمایا میرے صحابہ میرے رب کی رحمت میں حد و بے حساب ہے، تم 100 بار دیکھو گے کریم رب تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ماں باپ کی خدمت انسان کو بلندیوں پہ پہنچاتی ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایک بات کر کے مزید آگے 2-3 باتیں آپ کی گوش گزار کر کے پھر بات کو اختتام کی طرف لا دوں۔ حضرت اویس قرنی یہ جماعت تابعین کے امام مقتدی اور پیشوا ہے۔ آخر جہاں اپنی بارگاہ میں اپنا آپ کی عدالت اور آپ کی کچہری اور آپ کی بارگاہ سجی ہے تو آپ فرمانے لگے ان خیر التابعین رجل یقال اویس، آپ نے فرمایا کہ جماعت تابعین کا جو امام ہے، جماعت تابعین کا جو مقتدی اور پیشوا ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے۔ سیابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں آخر جہاں محمد مصطفیٰ کی زیارت کرے، اور تابعی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں کسی سیابی رسول کی زیارت کرے۔ فرمایا جماعت تابعین کے مقتدی اور پیشوا کا نام اویس قرنی ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اویس قرنی کون سی ایسی عبادت کرتا ہوگا، کون سا ایسا وظیفہ کرتا ہوگا کہ وہ جماعت تابعین کی امام اور مقتدی ٹھہرے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا لہو والدۃ اللہ بہا برا، اویس قرنی کی عبادت یہ ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول یہ ہے۔ ویسے تو سارے ان کے عمل مقبول ہیں، لیکن جس عمل کی بدولت انہیں یہ شان مل رہی ہے
فرمایا وہ والدہ کی خدمت ہے۔ حضرت اویس قرنی جس دور میں آقا دو جہاں شہر مدینہ میں جنم فرما تھے، اسی دور اسی زمانے میں یمن کی ایک بستی قرن میں حضرت اویس قرنی بھی موجود تھے۔ آقا کی محبت میں تڑپنے والے، بے قرار رہنے والے، جی چاہتا ہے کہ آقا کے قدموں میں حاضری دوں، چہرہ بندوہا کی زیارت کروں، واللیل کی زلفوں کے نظارے دیکھوں، لیکن نہیں جا سکتے، کیوں؟ پوری ماں یاد آتی ہے۔ اگر ماں کی چھوڑ کے آقا کی زیارت کو جاتا ہوں، ماں کی خدمت کون کرے گا؟ پیچھے ماں کو آسرا سارا کون دے گا؟ ماں کو کھلائے گا کون؟ پلائے گا کون؟ جب اویس قرنی آقا کی زیارت میں بے قرار ہوتے ہیں، پھر بوڑھی ماں کو دیکھتے ہیں، اٹھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، لیکن مدینہ کی دھرتی پہ موجود تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ جانتے ہیں کون کس دیش کی کس بستی میں محمد کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ آقا تو جہاں موجود شہر مدینہ میں ہے، لیکن ویسے کرنی کی جذبات سے بھی واقف ہیں۔ اویس قرنی کی اس خدمت والدہ کو بھی آپ جانتے اور اس سے بھی واقف ہیں، جو ان کی پاؤں کی زنجیر ہے، جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کی وجہ سے وہ ماں کی خدمت ہی ہے جو آقا کی بارگاہ میں پہنچ نہیں پا رہے۔ آقا جانتے ہیں کون ہے، کس ہے، زمین کے خطے پہ میں محمد کی محبت میں تڑپتا ہے۔ آقا دو جہاں نے یہ دیکھ کے فرمایا اویس قرنی ماں کی خدمت میں مگن رہتا ہے۔ ماں کی خدمت نے اویس قرنی کو جماعت تابعین کا امام بنا دیا۔ آگے فرمایا لو اقسم باللہ لا برہ، اویس قرنی کی یہ شان ہے، اگر اویس قرنی قسم اٹھا کے کوئی بات کر دے تو اللہ جل وعلا اس بات کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے اویس قرنی کے زبان کو کن کی کنجی بنا دیا ہے۔ اویس قرنی جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ آگے آپ نے اپنے صحابہ کو وصیت فرمائی، فرمایا من لقیہ منکم فلیستغفر لکم، میرے صحابہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہوگی، میں محمد کا اویس قرنی کو سلام بھی پیش کرنا اور میں محمد کا یہ پیغام بھی لینا کہ اویس میری گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرتا۔ اویس قرنی کو یہ شان ماں کی خدمت کی بدولت ملی۔ دوسرا میرے بھائی نے بین کی مقام، بین کے رتبے کی بات کی کہ میں بین کا یا ایک جو ہمشیرہ ہماری ان کی کیا شان ہے۔ ایک حدیث اس حوالے سے آپ کی کچھ گزار کرتا ہوں۔ آپ کے وہ جانے فرمایا من عال جاریتی حتی تبلغ جا یوم القیامت وانا ہاکذا یوم القیامہ، فرمایا کہ شخص دو بیٹیوں کی یا دو بہنوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، پھر ان کی شادیاں بیاہ کر دیتا ہے، فرمایا کہ باپ یہ بہنوں کا بھائی کل قیامت کے دن میں محمد کے یوں قریب ہوگا جیسے انگلی دوسری انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اگر میں آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں آقا تو جہاں کا قرب نصیب ہو تو اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کا پیار کا ہم برتاؤ کریں، بہنوں کو یا بیٹیوں کو ہمیں بوجھ نہ سمجھیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں ایک رسم چلیے بیٹا پیدا ہو، گھروں میں خوشیوں کی شادیاں میں بچتے ہیں، کسی کی گھر بیٹی پیدا ہو جائے، بہن پیدا ہو جائے تو صفحے ماتم گر جاتی ہے۔ بس گفتگو کا آخری حصہ موت کی یاد، متشم سامع و حاضرین، ہم اٹھتا ہوا جنازہ وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں، ہمارے تعلق والوں، میں تمہارے ساتھ اتنا عرصہ گزار کے بالآخر دنیا پہ سے جا رہا ہوں، تم پیچھے کوئی آب حیات کا جام پی کے نہیں بیٹھے کہ تم نے سدا اس دنیا میں رہنا ہے، سدا بادشاہی میرے اللہ کی ہے، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماں پیو، سدا نہ حسن جوان، کسان سدا نہ ماں پیو حسن، ہاں سدا نہ ماں پیو حسن جوانی، سدا نہ باغ بہارا۔ تو یہ جہان چھوڑنا ہے متشم سامی واضح۔ یہ محمد بخش ایک اور مقام پہ فرماتے کچھ وسانہ سا آئدہ مان کیا پھر کرنا، جس جسے کو چھنڈ چھنڈ رکھی خاک اندر بنی کرنا۔ یہ جو سانس آ رہا ہے ہمیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اگلا سانس آنا ہے یا سانس نہیں آنا۔ وہ ہمارے پنجاب سے تعلق رکھنے والے صوفی شاعر سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ہسن دے کے رون لیے اتنا کس دلاسا ہو،
عمر بندے دی انج بیانی جی پانی وچ پتاسا ہو، اگر آپ پانی کے اندر چینی یا پتاسا یا کھلنے والی چیز ڈال دیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کو کھل جاتی ہے، اس کا نام نشان مٹ جاتا ہے کہ یہ زندگی ہے۔ عمر بندے دی انج بیانی جی پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامنے سٹ کدے سن پلٹ دسک سے پاسا ہو، صاحب دیکھا منزل باہو رتی گھٹنا ماسا ہو، ایک پائی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ ایک اور ہمارے پنجاب کے صوفی شاعر حضرت بابا عبداللہ شاہ فرماتے اٹھ جاگ گھراڑے مار لے یہ سن کے درکار نہیں، کتھے سلطان سکندر موت نہ چھڈے پیر پیغمبر، جو کچھ کر سے سو کچھ پاسے نیتی اڑک پچھوتا سے، سنبھل سنبھل قدم ٹکائیں فرعون تو تھی بار نہیں، ہم اس دنیا میں ایک بار ہی آئے پھر ہم نے بار بار نہیں آنا۔ یہ ہمارے پاکستان ہندوستان جب تھا تو یہاں ایک مغلیہ خاندان حکومت کی ہے، صدیوں ان کی حکومت کا راج تھا ہندوستان میں۔ ان کا جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، جن سے انگریز نے دلی کا تخت چھینا، انہیں پھر ایک جزیرے کے اندر جا کر قید کر دیا اور پھر بہادر شاہ ظفر کو ناشتے میں اس کے پوتوں اور بیٹوں کے کٹے ہوئے ہاتھ پیش کیے گئے۔ اب بہادر شاہ ظفر کے سامنے زندگی کے یہ دونوں پہلو تھے، کہاں وہ بادشاہی اور کہاں اب قید تنہائی۔ کہاں بہادر شاہ ظفر نے غزل لکھی، بہادر شاہ کہتا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے تیار میں، کس کی بنی ہے عالم میں ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، ان حسرتوں کو کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے تیرے داغدار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، کہاں ہندوستان پہ راج کرنے والا اب بے بسی کی موت مر رہا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ وہ ایک اور شعر میں وہ اردو کا شاعر بس ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک استاد تھا، استاد ذوق ابراہیم ذوق، ان کا ایک استاد شاعر تھا، تو یہ دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لائی حیات آئے خزاں یہ چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ کہا اگر ہمیں خضر علیہ السلام جتنی لمبی عمر بھی مل جائے، جب ہم مریں گے تو یوں محسوس ہوگا ہم نے یہاں کیا لیے، ایک لمحہ پہلے آئے تھے اور ایک لمحہ بعد جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ جل وعلا ہمارے بھائی ریاض کی عالیہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے اور ہم تمام کا اللہ پاک خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمارے کتنے دوست احباب اس دار فانی سے جا چکے ہیں اللہ پاک انہیں کروڑ کروڑ جنت کی بہاریں